آپ اللہ سے بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ رمضان سے صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کا کام شروع کرتے ہیں۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ آپ انسانوں کی ضرورت کو پورا کریں، اور انسانوں کو جو ضرورت پورا کرتا ہے انسان، وہ انسان اللہ کے نزدیک بہت صاحب عظمت ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک صاحب ثروت انسان کو کہے گا کہ میں تیرے دروازے پر آیا تھا اور میں نے تجھ سے دوائی کے لیے پیسے مانگے تھے، تو نے مجھے دوائی نہیں دی اور میں بیمار تھا۔ وہ کہے گا اللہ تو کہاں سے بیمار ہو گیا، تو رب العالمین ہے، تیرا مجھ سے کوئی مذاق تو نہیں سمجھتا، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور میں ایک تیرا چھوٹا سا بندہ۔ مذاق تو ہوتا ہے نا ہم پلہ لوگوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے، کیا میرا فلاں بندہ بیماری کی حالت میں تیرے دروازے پر آیا تھا؟ اللہ وہ تو آیا تھا۔ فرمایا وہ نہیں آیا تھا، وہ میں آیا تھا، اور اگر تو اس وقت اس کی خدمت کرتا اور اس کو بیماری کے لیے پیسے اور دوائی دیتا تو یوں سمجھتا کہ تو نے مجھے دی ہے۔ اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں باقی مثالیں بھی فرمائی کہ بھوکا آیا، پیاسا آیا، ننگا آیا، یہ سب تیرے پاس آئے اور تو نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا۔ جا کل تو نے مجھ پر، یعنی ان محتاجوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ فرما رہا ہے کل تو نے مجھ پر اپنا دروازہ بند کیا، آج میں تجھ پر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے ماہ رمضان میں خرچ کرنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، مگر ایک ضرورت مند انسان کی ضرورت کو پورا کرنا ماہ رمضان سے پہلے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ ماہ رمضان کی سجدوں تلاوتوں کے مزے لے، یہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ انور صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ رمضان سے پہلے شعبان کے آخری ہفتے میں اگر ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی مدد کریں جنہوں نے بعد میں روزے رکھنے ہیں تو یقیناً یہ باعث ثواب ہے، باعث برکت ہے۔ آپ بھی فرمائے گا علامہ صاحب اسپیسیفکلی کہ یہ جو لاسٹ ویک چل رہا ہے شعبان کا، اس کی خاص اہمیت اسلام کے حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیں ویسے تو شعبان معظم کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ماہ شعبان میں ایک رات گزر چکی ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اور آخری جو دن ہیں یہ جو اب رمضان کے بالکل قریب ایام ہیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں فرمایا کرتے تھے اور بڑی شدت کے ساتھ رمضان کے آنے کی خواہش کا اظہار فرماتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کے جو آخری دن تھے وہ ان دعاؤں میں گزر جاتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے کہ اللہ تیرا وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، تیرا وہ مہینہ کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، تیرا وہ مہینہ کہ جس میں ایک فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہے، تیرا وہ مہینہ کہ جس میں بھوکوں کو کھلانا بہت ثواب ہے، بھوکوں کو پانی پلانا بہت ثواب ہے، تیرا وہ مہینہ کہ جس میں جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ مہینہ آنے والا ہے۔ اے اللہ تیرا وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور تیرا وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس مہینے میں لیلۃ القدر کی رات تو نے ہمارے لیے رکھی ہے، کہ جس رات اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہ تیرا وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے ایک رات اللہ تعالیٰ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 70,000 انسانوں کو ماہ رمضان کی ایک رات میں بخشتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو رمضان کی گزرنے کے بعد آخری رات ہوتی ہے، یعنی جسے ہم وہ کہتے ہیں عید کی رات، اس عید رات میں اللہ تعالیٰ 30 گنا زیادہ، یعنی ہر رات میں 70,000، اب اس کو آپ جمع کر لیں، اور 30 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر رات 70,000 کے حساب سے جتنے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے، عید کی رات میں اللہ تعالیٰ اس میں
30 गुना इजाफा फरमा के उस रात भी गुनाहगारों को बख्शता है। ये अल्लाह साहब अल्लाह ताला की खास रहमत है कि वो इस महीने में और खास तौर पर इस महीने में वो चाहता है कि उसके जो तमाम बंदे हैं वो जो उसका नाम लेवाएं, वो जो उसके प्यारे नबी के नाम लेवाएं, उनको बख्श दिया जाए। अल्लाह ताला की ज़ात तो रहमत ही रहमत है और वो बहाने ढूंढती है। इस महीने में हमें कोशिश करनी है कि हम उन बहानों का हिस्सा बन जाएं और अल्लाह ताला हमारी मगफिरत कर दे, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश कर दे। अल्लाह साहब हमें जाना एक छोटे से वक्फे पर, वक्फे से वापस आते हैं तो फिर इसी हवाले से कुछ और सवाल आपसे करते हैं। छोटा सा वक्फा है, आपसे हमारी अभी मुलाकात होती है।